پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم ہے, نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے, سینئر قائد ہے نون لیگ کے. سر یہ فرمائیے گا, یہ جو ایک انفارمیشن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو فیٹف سے متعلقہ بل ہیں آپ اس میں ووٹ دیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ووٹ دیں اور آپ بھی ووٹ دیں, اور ان کا آپ کے اوپر پریشر تھا کہ آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دینا, اور آل آف سڈن آپ لوگوں کی شاید کسی جگہ کو ملاقات ہوئی اور آپ لوگوں نے ووٹ دے دیا. نہیں, ایسی کوئی یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یہ دو بلز ہیں جو قومی اسمبلی نے پاس کیے ہوئے تھے. ہم بھی اس میں شامل تھے اور جے یو آئی بھی شامل تھی, بلکہ 3 بل پاس ہوئے تھے. ایک بل بہت خوفناک تھا, ہم نے کہا کہ اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے, وہ بل حکومت نے وڈرا کر لیا, اور بعد میں معلوم ہوا کہ فیٹف کا بل ہی نہیں ہے. حکومت فیٹف کی آڑ میں ایک بڑا غلط قسم کا قانون, بڑا خوفناک قانون ملک میں پاس کرا رہی تھی. وہ رک گیا. 2 بلز پاس شدہ تھے, وہ بڑے سمپل بلز ہیں جو یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے. اس میں ہم نے کچھ ترامیم, یہ پاس شدہ بل تھے کمیٹی سے سب جماعتوں کی طرف سے, تو ہم نے اس میں کچھ ترامیم سجیسٹ کی. حکومت نے اجلت میں, پتہ نہیں ان کو کیا ہوا, اجلت میں وہ بل پاس کر دیے اور سینٹ میں بھیج دیے. وہاں پہ ہم نے اعتراض کیا, وہاں پر بل کمیٹی میں چلے گئے. مولانا صاحب کو کچھ اس کے حوالے سے اعتراضات تھے بل کے حوالے سے, وہ ہم نے ان سے بات بھی کی. جو صبح جس دن کمیٹی میں بل تھے اس دن بھی سینٹ میں بات ہوئی, جو سینیٹرز تھے جے یو آئی کے ہمارے ڈیلیگیشن درمیان, اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ ان بلز کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے یا کسی شخص کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ بل سینٹ سے پاس ہوئے, واپس قومی اسمبلی میں گئے کیونکہ ترمیم ہو گئی تو پھر پاس ہوئے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ ووٹ دینے کا فیصلہ کس نے کیا, آپ نے کیا تھا یا میاں شہباز شریف صاحب نے کیا تھا یا میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا؟ دیکھیں, ووٹ دینے کا فیصلہ پارلیمنٹری پارٹی میں ہوتا ہے. پارلیمنٹری پارٹی کی قیادت جو ہے وہ شہباز صاحب کرتے ہیں, جو ان کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہی فالو ہوتی ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کا یہ فیصلہ تھا؟ جی, یہ جماعت کا فیصلہ تھا کہ یہ بل ہم نے پہلے بھی پاس کیے ہیں, یہ ملک کے مفاد میں ہیں, ان کو کرنا چاہیے. لیکن اب دیکھیں نا, اگر میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے, جو ظاہر آپ کی پارٹی کے قائد ہیں, اور ان کا ایک فرم سٹانس تھا اس کے اوپر, وہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہو رہا تھا, اور وہ انہوں نے شاید کوئی انسٹرکشن بھی دی تھی پارٹی کو کہ آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دینا اس پہ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے پھر حکم دیا کہ ووٹ دے دیں اور آپ لوگوں نے. یہ پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے وہ ہدایات پر ہی کرتی ہے, مشاورت سے ہدایت بنتی ہے. تو ہدایت جو تھی وہ یہی تھی کہ جو چیزیں ملک کے مفاد میں ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور جو نہیں ہے وہ ان کو سپورٹ نہ کریں. تو ہم نے جو ملک کے مفاد میں نہیں تھا وہ بل ریجیکٹ کیا, وہ کروایا حکومت سے دلیل کے ساتھ. جو 2 بل تھے وہ موجود ہیں, وہ پاس ہو گئے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کی مرضی شامل تھی ووٹس دینے میں, ان بل کو پاس کرنے میں, یہ یا نہیں تھے؟ دیکھیں, مرضی جو ہدایت پارلیمنٹری لیڈر دیتا ہے وہی بات ہوتی ہے نا. اس میں مشاورت کیا ہوئی, مرضی کس کی ہے نہیں ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. یعنی آپ سے کوئی مشاورت میاں نواز شریف صاحب کی نہیں ہوئی؟ نہیں, مشاورت ہوتی رہتی ہے, مشاورت میں کمی نہیں ہوتی, لیکن آخر ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا کیا فیصلہ ہے, اور فیصلہ عموماً اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہوتا ہے. اچھا جب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی میاں نواز شریف صاحب سے انہوں نے یہ اعتراض کیا, بلکہ شکایت کی کہ آپ کی پارٹی جو ہے اب وہ دوسری پارٹی یعنی جو گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے, تو میاں نواز شریف صاحب نے آپ سے رابطہ کیا تھا پھر؟ نہیں, اس بارے میں میری کوئی بات نہیں ہوئی. جو مولانا صاحب کی بات ہے اس میں جو 2 باتیں ہیں ان میں وزن ہے. وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ ایک بڑی کمیٹی بنی تھی جس نے بلز دیکھنے تھے. اس بڑی کمیٹی سے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ چھوٹی کمیٹی ہوگی جو بلز کو دیکھے گی تاکہ ان کو پاس کرنے میں آسانی ہو, ورنہ 28 آدمیوں کے درمیان تو مشکل ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے اعتماد میں لیا تھا جو محترمہ شاہدہ صاحبہ ہیں, جو جے یو آئی کی لیڈر ہیں, تو جی, اور وہ کمیٹی کے ممبر, انہوں نے بل کو ووٹ بھی دیا ہوا ہے انہی 2 بلز کو. تو لیکن بدقسمتی سے ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو چھوٹی کمیٹی کی مشاورت میں شامل نہیں کر سکے. یہ اوور سائٹ ہے, کوئی جان بوجھ کے نہیں تھا. ویسے ایک انفارمیشن ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے رات گئے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا تو رات کو 3 بجے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو فون کر کے کہا تھا کہ مولانا کو راضی کریں آپ. نہیں, مجھے کوئی فون نہیں آیا, رات کی 3 بجے میں عموماً سو جاتا ہوں. بہرحال صبح ہم نے مولانا صاحب کی جو سینیٹرز تھے ان سے ملاقات کی, ان کو مطمئن کیا, انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ ان 2 بلز میں کون سی خرابی ہے. یہ بات ہے نا کہ بلز ہیں, بڑے سامنے سب کے ہیں, کچھ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جو دوسری مولانا صاحب کی بات ہے بڑا وزن ہے کہ یہ فیصلہ ہوا تھا
کہ ان بل کے معاملات پر 4 لوگ قومی اسمبلی میں تقریر کریں گے، جس میں خواجہ صاحب تھے، راجہ پردیشر صاحب تھے، مولانا اسد صاحب سے، اور میں نے کر رہی تھی. 2 تقریریں ہوئیں، اس کے بعد اسپیکر صاحب نے اجلت میں یہ بل پاس کروا دیا اور وہ تقاریر نہ ہو سکی. اس کے بعد جب پھر قومی اسمبلی میں یہ بل آیا، وہاں پر پھر فیصلہ ہوا کہ مولانا اسد صاحب بات کریں گے اور اپنی جماعت کا موقف رکھیں گے. وہ پھر تقریر کی اجازت دی گئی. اس پر جو ناراضگی ہے وہ بالکل جائز ہے. ویسے آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور اس میں سے کچھ لندن کے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اعتراف کر رہے ہیں اس کا، کہ میاں نواز شریف صاحب اس بل پہ بہت ناراض ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میاں شہباز شریف صاحب اگر اس کے ذمہ دار ہیں تو میاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر نہیں رہیں گے، ان کو اٹھا کے بیک بینچ پہ پھینک دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک نیا اپوزیشن لیڈر لے کے آئے گا. کوئی میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی رٹ دوبارہ اسٹرانگ ہو، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رٹ جو ہے وہ پارٹی پر ڈھیلی ہوتی چلی جا رہی ہے، میرے احکامات کو، میری باتوں کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. نہیں، رٹ آج بھی نواز شریف صاحب کی ہے. جو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم ہر روز کے مسائل میں تو مشورہ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، وہ ان کی ڈیلیگیشن کی ویسے ہی بڑی عادت ہے، لیکن بڑے مسائل پر ان کی ہمیشہ ہدایت ملتی ہے اور اسی پر عمل ہوتا ہے. اگر اس میں کمی رہ گئی ہے تو وہ کمی پوری کر دی جائے گی. اچھا، اے پی سی اب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ کم از کم میری سطح پہ نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب آپ کو بتا سکیں گے. اے پی سی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی. اب تو محرم آ جائے گا نا سر، اس کے بعد پھر یہ مہینہ گزر جائے گا. کی بات ہے یہ، دیکھیں آج 10 تاریخ ہے، 20 دن کی بات ہے. 10 محرم میرے خیال ہے 30 یا 31 تاریخ کو ہوگا. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. جماعتوں میں اتفاق ہو کہ کب کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. اتفاق کہاں نہیں ہے؟ آپ یاد ہوگا کہ عید سے پہلے تو اتنے زیادہ رابطے ہوئے، فون پہ فون ہو رہے ہیں، پھر ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک دن میں 3 ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ اعلان کر دیا گیا کہ عید کے بعد اے پی سی ہوگی اور اس کے بعد یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، اور پھر آل آف سڈن جب عید گزری تو اس کے بعد سب لوگ ٹھنڈے سے ہو کے بیٹھ گئے. آپ بھی اپنے گھر بیٹھ گئے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے گھر میں بیٹھ گئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن صرف میں ہوں، اب میں ہی مقابلہ کروں گا گورنمنٹ کا، اور مجھے ان دونوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. نہیں، یہ ان کی چند باتوں کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی کام ہوگا اپوزیشن کو اتفاق کرنا چاہیے، اس سے کام کرنا چاہیے، اور وزن بھی اس سے بنتا ہے. تو اتفاق ہوگا، اے پی سی انشاءاللہ جلد ہو جائے گی. میری امید ہے کہ پہلی محرم سے پہلے ہو جائے، نہ ہوئی تو اس کے بعد ہو جائے گی، اور اسی میں ایک لائے عمل تیار ہوگا، اسی میں اپوزیشن کا وزن ہے، اور انشاءاللہ ایک کامیاب اے پی سی ہوگی. ویسے اپوزیشن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کا خیال ہے اس وقت؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ملک نہیں چل رہا، حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور عوام کے مسائل کے لیے ہمیں اکٹھے ہو کر ایک لائے عمل تیار کرنا ہے، اور وہ اے پی سی سے آئے گا. بلکہ ایک اس خواہش کا اظہار ہماری جماعت طرف سے ہے کہ اب اس کے بعد ہر فیصلہ جو ہے وہ اے پی سی کرے. بلکہ ہماری یہ کوشش تھی کہ جو بلز بھی ہیں، جو فیٹ ایف کے بلز ہیں، جو قومی ضرورت ہے، وہ فیصلہ بھی اے پی سی کے پلیٹ فارم سے آنا چاہیے. اچھا، میں نے ایک بریک لینی ہے، لیکن عباس صاحب ایک چھوٹا سا سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے اے پی سی کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد ظاہر ہے نیب کے نئے کیسز بھی کھل گئے. مریم صاحبہ کل پیش ہو رہی ہیں، آپ کے صاحبزادے، ان کو بھی ریفرنس کا حصہ بنا لیا گیا، اور کچھ اور بھی ہیں. احسن اقبال صاحب کے خلاف بھی کیس ایک ایکٹیو ہو رہا ہے، خواجہ آصف صاحب، اور آپ کے خلاف مزید. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت آج ظاہر ہے فرد جرم بھی عائد ہوگی آصف علی زرداری صاحب کے اوپر. تو آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ گورنمنٹ آپ کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے اور آپ اس پریشر میں آ رہے ہیں اس وقت؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ایسا یہ فرمائیے کہ سر یہ جو آپ کے خلاف کیسز کھل رہے ہیں، ہم نیب کے ایک ظاہر پریشر ہے، اور آپ پریشر میں آ گئے، اتنے پریشر میں آ گئے کہ آپ نے اے پی سی اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ محرم کے بعد ہی ہوگی، تو یہ دباؤ میں کیوں آ رہے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں، یہ اس بات کی نیب کے کیس اور نیب نے جو یہ پھر شروع کر دیا، یہ 2 باتوں کی دلیل ہے کہ حکومت ڈری ہوئی ہے اور حکومت نیب کو استعمال کرتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. یہ بات تو ثابت ہو گئی. ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے، یقین کریں. اے پی سی ختم ہو گئی، اس کے علاوہ خوف کیا ہو اے پی سکتا سی ہے؟ ختم اس وجہ سے نہیں ہوئی. اے پی سی اپنے ایشوز ہیں، ہمیشہ جماعتوں کے اپنے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کرنا چاہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، نون لیگ نہیں کرنا چاہ رہی. نہیں، بلکہ میاں شہباز شریف صاحب نہیں کرنا یہ چاہ رہے. بات بالکل غلط ہے. میں یہ اوپنلی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی خواہش پی ایم ایل این کی ہے اے پی سی کی، شاید کسی جماعت کی نہ ہو. اس کا ایک وقت اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں ماضی میں یہ تھا کہ شہباز صاحب علیل تھے، اب وہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اے پی سی ہو جائے گی. اے پی سی میں کوئی
ہونے نہ ہونے میں کوئی رائے اس کا نہیں. مطلب یہ ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب ہرڈر ہوا نا پھر اس وقت, تو پھر میاں نواز شریف صاحب کا موقف تو درست ثابت ہوا کہ ایک لیڈر ہے جو کسی طرف لگنے نہیں دے رہا سارے سے. نہیں جی, ایسی یہ بات بالکل غلط ہے اور نامناسب ہے, کیونکہ شہباز صاحب علیل تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے, اب طے ہونا ہے ڈیٹ کیا ہے. دو اس کے طریقے ہیں. میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ پہلی محرم سے پہلے ہو جائے, لیکن چونکہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ 14 اگست کا بھی آنا ہے, بیچ میں چھٹیاں ہیں, تو شاید یہ 10 محرم کے بعد. مولانا فضل الرحمان صاحب مان جائیں گے, وہ بیٹھ جائیں گے اب آپ کے ساتھ, یا پھر کچھ ان کی شرائط بھی ہیں ویسے سارے معاملے میں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے طے کریں کہ آپ واقعی اس بار ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے, تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ نہیں, دھوکہ کبھی کسی نے نہیں کیا. مولانا صاحب کی شکایات سر آنکھوں پر, ان میں شاید تھوڑا وزن بھی ہو, لیکن ان کی جو گلے شکوے ہیں, جو ان کے تحفظات ہیں, انشاءاللہ ان کو ہمارا فرض ہے کہ دور کیا جائے. مولانا صاحب ایک بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں اور تحریک چلانا جانتے ہیں. ابھی انہوں نے دکھایا بھی کہ ایک پارٹی کا جتنا بڑا شو تھا شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو انشاءاللہ اے پی سی ہوگی, کیونکہ اے پی سی کا مقصد کسی کو ہٹانا نہیں ہے, اے پی سی کا مقصد حصول اقتدار نہیں ہے, اے پی سی کا مقصد ملک کے مسائل کا حل اور عوام کی تکلیف کو دور کرنا ہے. اس کا گورنمنٹ کو نہیں ہٹانا چاہ رہے آپ؟ گورنمنٹ کو ہٹانا ہے تو اسی سے تکلیف دور ہوگی. اب تو تکلیف ہی حکومت ہے. اچھا, اس بار مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش ہے کہ پہلے ایک تحریری سمجھوتا ہو جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت وہ بھی دستخط کرے, آپ کی طرف سے بھی اس میں 3-4 لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ہو جو میاں نواز شریف صاحب کے بہاف پہ اس پہ دستخط کریں, پھر اے پی سی کے لیے تیار ہوں گے وہ. دیکھیں, ایسی بات میں نے نہیں سنی. اگر ایسی شرائط اے پی سی سے پہلے نہیں ہوتی, یہ باتیں اے پی سی کے اندر طے ہو سکتی ہیں. یعنی اندر جا کے اگر وہ کہے تو اے پی سی اندر اگر ایسی کوئی شرط رکھنی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی مولانا صاحب کو شرط رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے ان سے بہت انٹریکشن رہا میرا فاٹا کے بل پر, جس کی وہ شدید مخالفت کرتے تھے, لیکن وہاں بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ چیز ملک کے مفاد میں, ان کے اپنے بہت سے تحفظات تھے, لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی, انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, لیکن اپنے موقف پر قائم رہے. لیکن کم از کم اگر وہ ہٹ جاتے حکومت ٹوٹ جاتی. یہ بھی آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو, وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, مولانا صاحب کی سپورٹ ہٹ جاتی, حکومت کی اکثریت ختم ہو جاتی, لیکن انہوں نے کبھی شرائط کے ساتھ سیاست نہیں کی. یہ سیاست میں کبھی کامیابی کا ذریعہ نہیں. یہ فرمائیے سر کہ مریم صاحبہ کل جا رہی ہیں, پیش ہو رہی ہیں وہ نیب کے پاس, تو آپ جائیں گے مریم صاحبہ کے ساتھ؟ جی, میں کل جاؤں گا. کل آپ جا رہے ہیں سر, اور پوری پارٹی سپورٹ کر رہی ہے مریم صاحبہ کو؟ جی بالکل, ہر ناانصافی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پر ایک شخصیت جو کبھی پبلک آفس ہولڈر ہی نہ رہی ہو, ان کو نیب کیسے بلا سکتا ہے؟ تو میاں شہباز شریف صاحب جائیں گے کل کہ نہیں؟ مجھے پتہ نہیں, وہ نارملی پبلک جگہ پہ نہیں جاتے ہیں, ان کی کرونا کی وجہ سے ان کے بڑی سیریس امیونٹی کے ایشوز ہیں. وہ اسمبلی تو آئے اس دن, لیکن نارملی وہ پبلک میں جانے سے گریز کرتے ہیں اس وجہ سے. اچھا, کل مریم صاحبہ کی وہ خاموشی ٹوٹ جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائیں گے, لیڈ نہیں کریں گے اپنی پارٹی کو, اور کہیں کل وہ دن آ تو نہیں گیا کہ وہ دوبارہ لیڈ کرے اور پوری پارٹی ان کے ساتھ چلے؟ دیکھیں, پارٹی ہمیشہ لیڈر کے ساتھ چلتی ہے. ہمارے صدر شہباز شریف صاحب ہیں, اس جماعت کے روح رواں نواز شریف صاحب ہیں. اس پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف ہے وہ ٹاک شوز تک محدود ہے. اب مریم صاحبہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, نہ وہ پارٹی کے اندر جو مشاورت ہے اس کے اندر مستقل طور پر شامل ہوتی ہیں. پارٹی کی نائب صدر ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے ان سے مشورہ کرتے ہیں, اور یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پارٹی ورکر کے دل میں جو جگہ مریم نواز کے لیے ہے شاید نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی اور لیڈر کے لیے نہیں ہے. یہ بھی ایک حقیقت. ایک انفارمیشن ہے جس کی میں نے تصدیق بھی کی ہے, ان کے خاندان کے جو ایک انتہائی قریبی میاں نواز شریف صاحب کے ان کے ظاہر خاندان کے فرد ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا. اب وہ میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ دیر سے آئیں گے یا رکیں گے لندن میں تو پارٹی ان کی ٹوٹ جائے گی, پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی, تو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اب وہ یہ پہلے اعلان کریں گے کہ میں پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا, میرا کوئی خواہش نہیں ہے پرائم منسٹر بننے کی, میں نے جو کرنا تھا 3 مرتبہ پرائم منسٹر بن گیا, 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا, صرف میں پارٹی کو یونائٹ رکھنے کی کوشش کروں گا اور پالیٹکس میرے ساتھی کریں گے. تو اگر میاں نواز شریف صاحب آ جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فائدہ ہوگا پارٹی کو؟
آپ کے بیان میں بہت سی خامیاں ہیں میں شروع کروں کہا میاں نواز شریف صاحب نہیں آ رہے میاں نواز شریف صاحب نے کب کہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے؟ میاں نواز شریف وہ آدمی ہے جو لندن میں تھا، سر وہ کہہ بھی نہیں رہے تھے تو آ بھی نہیں رہے تھے، جی سر وہ کہہ بھی نہیں رہے تھے تو آ بھی نہیں رہے تھے، آئے تھے نا ابھی وہ پہلے کی بات ہے جی، ابھی علاج کرا کے آئیں گے، اس سے پہلے میں تو ان کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آئیں، پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نواز شریف یہ پارٹی ایک بات پہ متفق ہے اور وہ نواز شریف صاحب کی قیادت ہے، اس میں کوئی دو رائے اگر نہیں۔ میاں نواز شریف صاحب آ جائے تو پارٹی مضبوط ہوگی، اس سے فائدہ ہوگا جی یقیناً وہ اگر پاکستان میں ہوں تو پارٹی کو زیادہ مضبوطی ملتی ہے، لیکن میں ان کو مشورہ نہیں دوں گا کہ اپنا علاج چھوڑ کے واپس آ جائیں، میرا مشورہ ان کو ہمیشہ ہوگا ویسے تو کہ ان کے علاج جو کر قریبی کے ڈاکٹر ہیں نا عباسی صاحب، جی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ان کی حالت اس طرح نہیں ہے کہ ان کو کوئی بڑا علاج کروایا جائے جس کے لیے وہ بہاپار گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے ان کی جان کو، تو اب وہ سٹیبل ہیں، تو اسی سٹیبلٹی کے ساتھ اگر وہ زندگی گزارتے رہے تو زیادہ بہتر ہوگا ان کے لیے۔ نہیں یہ بات میں نے میرا پورا اس سے جو میں نے سنا ہے وہ پوری طرح مختلف ہے اس سے، میں نے جو میری نالج ہے وہ یہ ہے کہ 3 میجر انٹرونشن کی ضرورت ہے اور وہ تینوں کروانی پڑیں گی، ورنہ یہ جو انسٹیبلٹی ہے ان کے بلڈ کے ایشوز میں، جو دوسرے ڈائبٹیز کے ہارٹ کے ایشوز ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، تو ان کو سٹیبل کرنے کے لیے 3 انٹرونشن بہت جب تک آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ علاج نہیں ہوتے تو میاں نواز شریف صاحب کو واپس آنے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ میں تو مشورہ نہیں دوں گا تو مکمل علاج کرا کر آئیں، اسی لیے گئے تھے، مکمل علاج کرائیں گے، پارٹی کو ان کی مشاورت ہمیشہ اویلیبل رہتی ہے اور ہمیشہ، لیکن نواز شریف کی ایک عادت ہے کہ کبھی بھی روزمرہ کے معمول میں انٹرفیئر نہیں کرتے، وہ ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں، اسی پر جماعت چلتی ہے، اور ان کو کوئی پارٹی لیڈرشپ میں کوئی یہاں خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا کہ نواز شریف صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ویسے میاں نواز شریف صاحب پارٹی سے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ دیکھیں پارٹی قائم ہے، ایک شخص بھی آج تک ٹوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس دور میں جب نیب، لیکن سر گورنمنٹ کے سارے بل بھی پاس ہو رہے ہیں، ذہن میں رکھیں آپ، نیب بے دریغ استعمال ہوتی ہے میرے بھائی، گورنمنٹ جب بھی کوئی بل ٹینڈر کرتی ہے نا سر، یا وہ ٹیبل کرتی ہے تو ساتھ وہ کہتی ہے کہ نون لیگ آئے گی ووٹ دینے کے لیے، اور آپ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی صبح آپ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کو۔ میرے بھائی حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں عددی برتری ہے، ہم ووٹ دیں یا نہ دیں بل پاس ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے نا۔ لیکن سر مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ پتا ہے لیکن وہ نہیں دے رہے، جی تو ہم نے بھی نہیں دیا، جس بھی بل کو آپ نے سپورٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، مولانا فضل الرحمان نے نہیں کیا سر۔ نہیں کئی بل کو سپورٹ کیا، کئی کو نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ جو ایم ایل اے پاس ہوا ہے، آپ اس بل کو دیکھ لیں، جو مسودہ آیا تھا جوائنٹ سیٹنگ میں اور جو پاس ہوا ہے، آپ ذرا ان کا ملاحظہ کر لیں، یہ اپوزیشن کی کنٹریبیوشن ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ذرا سوچ سمجھ کر ان باتوں پر رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم نے سینٹ کے اندر کتنے بل پاس نہیں ہوئے، اپوزیشن نے روکے، یہی جو ایم ایل اے تھا جو ریجنل فارم میں قومی اسمبلی سے پاس ہوا، گورنمنٹ پاس کروانا چاہتی ہے وہ کروا لیتی ہے، یہ بھی ایک میرا نہیں خیال۔ سر یہ دیکھیں 3 بلز انہوں نے پاس کروانے تھے، انہوں نے کروائے، کون سی؟ یہ جو دو سر یہ فیڈ اپ کے، میرے بھائی ان پہ اختلاف کر لینا، آپ ایک میں ترامیم دیکھ لیں، اپوزیشن نے ٹھیک ٹھاک قسم کا رفڑ ڈالا، شور کیا، واک آؤٹ کیا سر، ٹھیک ہے، اور اگلے دن سینٹ کے اندر آپ کا رویہ بالکل مختلف تھا، پھر جو جوائنٹ سیشن وہ اس میں مکمل مختلف تھا۔ وہ غور سے ہم نے دیکھا نہیں، وہ جو شور شرابہ تھا وہ تقریر نہ کرنے پہ تھا، یہ فیصلہ ہوا تھا 4 لوگ تقاریر کریں گے، اس کے بعد بل پاس ہوگا ترامیم کے ساتھ، وہاں پر شور شرابہ ہوا، اسپیکر صاحب اجرت کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں، اپنے الفاظ سے ہمیشہ ہٹ جاتے ہیں، اس دن بھی ہٹ گئے، اجرت میں قانون پاس کر دیا، ترامیم نہیں تھی، اگر ہماری نیت میں کوئی شک شبہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اسی طرح بل کو جانے دو، یہ انفیکٹو بل ہوگا۔ اچھا آپ کا خیال ہے تقسیم کوئی نہیں اس میں، کوئی جماعت میں تقسیم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، جماعت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی دونوں بالکل نہیں ہے، سب اکٹھے، بالکل نہیں، گورنمنٹ کے خلاف سب اکٹھے، جی گورنمنٹ کے خلاف نہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے سب اکٹھے ہیں، حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس کو ہٹانا ہم پر لازم ہے، اب سب ہم سے گلہ کرتے ہیں، آج حکومت سے کوئی گلہ نہیں کرتا، وہ جانتے ہیں کہ ان سے کیا گلہ کرنا ہے، اپوزیشن سے گلہ ہے کہ بھائی آپ کچھ نہیں کر رہے، ہماری جان چھڑائیں ان سے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، خواہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم مصیبت سے محفوظ رکھے، اللہ حافظ۔ میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے، اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔